السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں تیسرا روزہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو اب جو ہے وہ چوتھا جو ہے رمضان انشاءاللہ وہ شروع ہوگا۔ ویسے اسلامی جو نقطہ نظر سے جو نا وہ رات کو آغاز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، دن کا آغاز رات کو ہو جاتا ہے اسلامی دن کا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں جو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 60 تک، 14واں پارہ ہمارا جاری ہے۔ پہلے کچھ قواعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں آیات کے، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ مکمل پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میم مشدد پہ غنہ ہے، الف مدہ ہے، جیم پہ مد واجب، آ مد اصلی، لو و مدہ، طی طا کو موٹا ادا کریں گے، نیل مور سیلون، یہاں یہ جو چھوٹی نون ہے اس کو نون قطنی کہا جاتا ہے۔ اس کا قاعدہ بھی میں نے قرآنی قاعدہ جو ہے، جو کہ آپ پلے لسٹ میں جائیں قرآنی قاعدہ، وہاں آپ کو اس کی ویڈیو مل جائے گی، غالباً 35 یا 36 اس کا سبق ہوگا، غالباً پکی بات نہیں میں کر رہا۔ آپ اس میں اس کو تلاش کر سکتے ہیں، نون قطنی کیا، اس کو کیسے ہم اس کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اصل میں کیا تھا، لوطن المرسلون، پھر کیسے یہ ایسے ہوا وہاں آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، تو سیپریٹ ویڈیو بھی انشاءاللہ جلد بنائیں گے ہم۔ لو و مدہ ہے، وقف مد عارض وقفی ہے، مد عارض وقفی بھی آپ وہیں دیکھیں پلے لسٹ سلسلہ قواعد التجوید کے اندر۔ قاف کو موٹا، الف مدہ، ان نون مشدد پہ غنہ، کم میم ساکن کا اظہار، قو قاف کو موٹا واولین ہے، مم یہاں نون تنوین کا ادغام مال غنہ ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، اور را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، وقف مد عارض وقفی ہے۔ قاف کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ، لو واو مدہ، جی نا مد اصلی، ما کا الف مدہ دونوں، نو واو مدہ، فی یہ مدہ، یم تا میم ساکن کا اظہار، اور را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی۔ وَأَتَّيَّ لین ہے، نا مد اصلی ہے، بالحق قاف کو موٹا، و ان نون مشدد پہ غنہ، الف مدہ، صاد کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی۔ فَأَسْرِ را کو باریک، بِأَهْلِكَ بِقِطْ قاف کو موٹا، قا کو موٹا اور طا پہ قلقلہ بھی کریں گے، عم نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، من اللیلین ہے، واتبع اد دال پہ قلقلہ، با مد اصلی اور را کو موٹا ادا کریں گے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، ولا الف مدہ ہے، یلتفت من نون ساکن کا اخفا ہے، کم احدون یہاں میم ساکن کا اظہار ہو رہا ہے یہاں، ٹھیک ہے جی، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، وم میم ساکن کا اظہار، غاد کو موٹا و مدہ، حیلین ہے، تو مغو را کو موٹا و مدہ، ٹھیک ہے جی۔ تو حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے۔ تو یہاں تک آج ہم نے اس کے قواعد پڑھے ہیں، تو آگے انشاءاللہ اب اس کو ہم مکمل پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش اور اعلان ہے کہ ایک ہمارے پاس فیملی ہے، سادات فیملی میں سے ہیں، اور وہ کافی تقریباً 3-4 لاکھ کے مقروض ہیں، تو اگر کوئی بھائی یا بہن استطاعت رکھتے ہیں، جتنا بھی حسب توفیق جو ہے وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں، تو وہ میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ اسکرین کے شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ وہ نمبر ایک تو صدقہ جو ہے وہ نہ ہو، ٹھیک ہے جی، تو صدقہ و خیرات بلکہ کوشش ہو ایک ہیلپ کرنے کے لیے، تعاون کرنے کے لیے، عطیہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ جتنا بھی آپ کر سکیں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ کسی مسلم کی پریشانی کو دور کرنا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کی قیامت کی جو پریشانیاں ہیں بڑی بڑی ان کو دور فرمائے گا، بہت اس کا اجر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما جاء آل لوط المرسلون
قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين. तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा है आयत नंबर 83 तक. तो इंशाअल्लाह ताला आगे हम अगले सबक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.